سر آج کی تاریخ میں آپ کو اسٹیبلشمنٹ سے کوئی شکوہ ہے؟ تو پاکستان کی تاریخ آپ کے سامنے ہے اور آج بھی بہت ہی شکایت ہیں، بہت ہی شکوے ہیں، مگر میں ان سیاستدانوں میں ہوں جو آگے بڑھنا چاہ رہا ہوں، جو اپنا ملک کو ان مسائل سے نکالنا چاہ رہا ہوں، مزید دکھیلنا نہیں چاہ رہا ہوں۔ اور اگر کہیں کوئی کوشش چل رہا ہے کہ ادارے اے پولیٹیکل ہو، نیوٹرل ہو، تو میں اس چیز کو ضرور انکریج کرنا چاہوں گا۔ اس لیے پاکستان کی جمہوریت کے لیے بہتر ہے، پاکستان ایز اے کنٹری ہمارے لیے یہ بہتر ہے، تو یہ ہمیشہ ہم اس کو انکریج کریں گے۔ لیکن جہاں ادارے اپنے دائرے سے باہر کام کریں گے اس پہ ہم ضرور ہمارے شکایتیں ہوں گے۔ اس لیے ہم سمجھتے یہ نہ صرف ملک کے لیے ایک اچھی چیز نہیں ہے مگر ان اداروں کو بھی متنازع بناتے ہیں۔ تو آج کی تاریخ میں وہ نیوٹرل ہیں یا اپنے دائرہ اختیار سے باہر ہیں؟ جہاں تک یہ نیوٹرل کی لفظ ہے اور جہاں تک ہمارا عدم اعتماد کا سلسلہ ہے، وہاں اس حد تک ضرور نیوٹرالٹی تھا کہ ماضی کی طرح کوئی فون کالز اور اس قسم کا پولیٹیکل انجینئرنگ مینیپولیشن نہیں کی۔ آگے جا کے بھی ہم امید رکھتے ہیں کہ اسی طریقے سے سارے ادارے غیر جانبدار رہیں گے۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ خان صاحب نے اپنا سیاسی لڑائی کے لیے ہمارا نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کا فورم کو استعمال کر کے وہ ادارے جو اے پولیٹیکل رہنا چاہ رہے تھے، خان صاحب نے ان کو سیاست میں گھسیٹا ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ سب مطالبہ کر رہے ہیں کہ جس طریقے سے اور جس انداز سے خان صاحب اس ملاقات کو آگے پیش کر رہے ہیں، اس کا کلیئرٹی سامنے آنا بہت ضروری ہے۔ اس لیے آپ ایک اسٹیٹمنٹ کی ایکسپیکٹیشن کر رہے ہیں ڈی جی آئی ایس پی آر سے، تاکہ بات واضح ہو جائے۔ The DGISPR سے ہم نے اسٹیٹمنٹ میں مطالبہ کیا, but the point of the matter is the clarity is so very important, because this is the forum where we decide whether Pakistan should go to war or not. This is the forum where we take national security decisions for our country. This is the forum where we decide how we're going to combat terrorism. And Mr. Imran Khan purposely used this forum for political ends, politicized not only the foreign office, not only our foreign policy, but also these national security institutions. اور یہ بہت ہی غلط کام ہوا ہے۔ اور سر وہ بار بار ظاہر خان صاحب جب بتاتے ہیں کہ میرے خلاف یہ ہو رہا ہے تو بار بار بھٹو صاحب کی بھی مثال دیتے ہیں اور وہ یہ اسٹیبلش کرتے ہیں کہ بھٹو صاحب کو بھی امریکہ نے مروایا، پھانسی لگوائی۔ یہ آپ کا بھی یہی موقف ہے؟ ایسا ہی ہوا؟ جنرل ضیاء الحق امریکہ کا شہری تھا، وہ تو یہی کہتے ہیں نا کہ وہ جو عدالتی قتل تھا وہ سپریم کورٹ، امریکہ کا سپریم کورٹ نے کروایا۔ ہاں، شہید ذوالفقار علی بھٹو ایک ہمارا قوم کا لیڈر تھا اور وہ ہمارا ملک کے حق کے فیصلے لے رہے تھے، ہمیں ایٹامک پاور بنایا، ہمارے ایٹامک بام دیا، پورا مسلم امہ کو اکٹھا کیا، وہ بھی پاکستان کی قیادت میں اکٹھا کیا، اور اس کے نتیجے میں وقت کی سپر پاورز نے اٹس آن ریکارڈ دھمکیاں دی۔ مگر خان صاحب میں اور بھٹو شہید میں بہت ہی فرق ہے۔ خان صاحب کو سمجھنا چاہیے کہ نقل کرنے کے لیے بھی عقل کی ضرورت ہے۔ خط لڑا کے بھٹو شہید نہیں بنتے، اپنے اصولوں میں ڈٹ کے شہادت قبول کرنا پڑتا ہے۔ یہ تو کٹ پتلی کہتا ہے کہ یو ٹرن لینا لیڈر کا نشانی ہوتا ہے۔ اس نے کوئی ایسا فورن پالیسی کا فیصلہ لی نہیں جو کوئی ملک ناراض ہو جائے۔ اس نے وہ فیصلے لیے جو پاکستان کے فورن پالیسی کے خلاف ہے۔ ہم نے ہر وہ بہادر فیصلہ جو پاکستان کی پالیسی کے لیے حق میں تھا اور بیرونی طاقتوں کے پالیسی کے خلاف تھا، اس کو خان صاحب نے یا سیبوٹیج کیا یا اس پہ عمل نہیں کیا۔ ٹیک سی پیک فار ایگزامپل، جب صدر زرداری نے چین کو ایکسیس دیا وارم واٹرز کے لیے، جو بھی فورن پالیسی کو سمجھتے ہیں وہ جانتے ہیں یہ کتنا تاریخی اور بڑی بات تھا اور کون کون ناراض ہوتے۔ خان صاحب نے آتے ہوئے اسی سی پیک کو سلو ڈاؤن کر دیا۔ صدر زرداری نے ایران پاکستان گیس لائن کا سلسلہ شروع کیا
ساری دنیا کا قوتوں کو جواب دیتے ہوئے مگر اپنا عوام کو سستی گیس دینے کے لیے یہ منصوبہ شروع کیا. خان صاحب نے اس منصوبہ کو مکمل نہیں کیا. پاکستان پیپلز پارٹی کی بنیاد کشمیر کوز کے لیے رکھا گیا. ہم 3 نسلوں سے ہمارا کشمیری بہن بھائیوں کے لیے جدوجہد لڑ رہے ہیں, اور جو عمران نے ہمارا کشمیر کوز کے ساتھ کیا ہے وہ بھی آپ کے سامنے ہے. وہ وزیر اعظم جو وزیر اعظم ہوتے ہوئے مودی کے لیے کیمپین کرتا ہے, وہ وزیر اعظم جن کے خلاف فورن فنڈنگ کیس پینڈنگ ہے, جس میں اسرائیل اور بھارت سے فنڈنگ ثابت ہو چکا ہے, وہ کس منہ سے کسی اور کے خلاف فورن سازش کا یہ ٹرک کی بتی کے پیچھے لگانے کی کوشش کر رہے ہیں پاکستان کے عوام کو, مگر پاکستان کے عوام نے اس شخص کو پہچان چکا ہے. جسٹ ٹورڈز دی اینڈ آپ کہنا انہوں نے کیا کیا. کل شاہ محمود قریشی صاحب نے ہمارے پروگرام میں انکشاف کیا کہ جب وزیر اعظم صاحب رشیا جا رہے تھے اس سے پہلے امریکہ کے نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر نے خود کال کیا پاکستانی کاؤنٹر پارٹ کو اور کہا کہ عمران خان سے کہیں رشیا کا وزٹ کینسل کریں. ہم نے نہیں کیا, وہ ناراض ہوئے. ویری گڈ, اوکے. رشیا کا وزٹ جو ہے وہ کینسل نہیں ہوا, لیکن کئی نے یہ ثابت ہو سکتا ہے کہ اس دھمکی کے نتیجے میں سیاسی ایکٹیویٹی ہوا. کیا سپٹمبر 2020 میں جب میں نے پی ڈی ایم کا بنیاد رکھا تو اس وقت مجھے پتا تھا کہ خان صاحب رشیا جا رہا تھا؟ مجھے پتا تھا کہ فیبری 23 2022 میں خان صاحب رشیا جا رہا تھا, اس وقت رشیا میں جنگ ہوتا؟ یا کیا اس وقت جب ہم نے جنوری میں پارٹی کا, اس سال کا جنوری میں پارٹی کا CC رکھا تھا اور فیصلہ کیا کہ ہم لانگ مارچ کریں گے اور اس لانگ مارچ کے نتیجے میں عدم اعتماد لے کر آئیں گے, کیا اس وقت مجھے پتا تھا کہ خان صاحب نے جانا تھا اور یہ سازش ہونا تھا؟ اور اگر اتنا بڑا سازش تھا تو why did they wait for the 27th of March to bring only the cable forward? اگر اتنا بڑا سازش تھا تو پورا ڈاکیومنٹیشن ہوگا, فورن آفس میں موجود ڈاکیومنٹیشن ہوگا, جہاں انٹرنل ڈپارٹمنٹ سے بھی رابطہ ہو رہے ہوتے اور باہر جو بھی اس نے کام کرنا ہوتا ہے اس کو ریئیکٹ کرنے کے لیے وہ بھی ہوتا, ڈیفنس ڈپارٹمنٹ کا کورسپونڈنس ہوتا, ISI اور باقی ادارے کے پاس پورے کے پورے رپورٹس ہوتے کہ کس طریقے سے یہ سازش پک رہا تھا. اور کیا اس سازش کا علاج یہ تھا؟ اگر ہمارا سازش تھا کہ ووٹ آف نو کانفیڈنس, الیکٹورل ریفارمز اینڈ نیو الیکشنز, تو اس سازش کا حل یہ ہے کہ خان صاحب خود سیاسی خودکشی کر کے اپنا حکومت ختم کرے. مطلب اس نے پھر اس سازش پہ میں نے عمل نہیں کی, خان صاحب نے خود عمل کیا. My last question of this کیا مذاق ہے؟ جھوٹ اتنا ہی کہیں جو عوام مان سکتے ہیں. 3 سال جھوٹ کہہ کے اب خان صاحب کی اصل چہرہ عوام کے سامنے آ چکے ہیں. وہ جانتے ہیں کہ نیا پاکستان کا اصل چہرہ مہنگائی, غربت اور بے روزگاری ہے. وہ جانتے ہیں یہ یہی شخص ہے جو کہتا تھا میں کسی کے سامنے نہیں جھکوں گا, مگر پھر ڈونلڈ ٹرمپ کے سامنے جھکا, IMF کے سامنے جھکا, ہر جگہ سامنے جھکا اور عوام کے مسائل حل نہیں کیے. بالکل آخری سوال ہم نے پنجاب سے شروع کیا تھا, پنجاب کے متعلق یہ آخری سوال ہے. پرویز الہی صاحب اتنا سب لوی ڈوی چل رہا تھا, رات میں مٹھائی شٹائی کھا کے گئے, اور آج دیکھیں دوسری ایکسٹریم ہے. مونس صاحب نے ٹویٹ کیا ہے کہ حمزہ شہباز صاحب مبارک ہو, آپ فلیٹیز ہوٹل کے وزیر اعلیٰ بن گئے. تو یہ یو فیل ڈچڈ بائی پرویز الہی صاحب, بائی چودھریز؟ یہ تو بالکل ہی ایک دم سے ایک کیمپ سے دوسرے کیمپ میں کھیل گئے وہ. سر جہاں تک پنجاب کا لڑائی ہے, ہم چاہ رہے تھے, اس لیے ہمارا اتنا بڑا کام ہے کہ ہم نے الیکٹورل ریفارمز کرنا ہے, اور اس کے لیے ہم سب مل کے کرے تو اتنا ہی بہتر. جو میں نے کامنٹ کرنا تھا پرویز الہی صاحب کے ایکشنز پہ وہ تو میں نے کر لیا. اور جہاں تک وزیر اعلیٰ بننے کی بات ہے, جو بھی امیدوار ہے, the fact of the matter is it should be the person with the numbers. and اس وقت کون بھاگ رہا ہے؟ عمران بھاگ رہا ہے اور پرویز الہی صاحب بھاگ رہا ہے مقابلہ سے. تو میرا خیال میں یہ بہت غلط روایتیں ہیں, اور ان روایتوں کو رکھنے کے بجائے ہمیں سیاسی اور جمہوری حل نکالنا چاہیے. آج جس کا میجارٹی ہے اس کو وزیر اعلیٰ بننے کی اجازت ہونا چاہیے. تھینک یو ویری مچ بلاول بھٹو زرداری صاحب, بہت بہت شکریہ.